बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये पहली वही है, यहाँ से हमारा इस्लाम शुरू हुआ है, हमारा दीन शुरू हुआ है लफ्ज़ पढ़ से। तो गोया के पढ़ने की बहुत कदर है, इसका तालीम का बहुत मकाम है। खलक़ल इंसान मिन अलक़, पैदा किया इंसान को मिन अलक़ जमे हुए खून से। इक़रा पढ़, व रब्बुकल अकरम, और आपका रब ही बहुत ही इज़्ज़त वाला है। अल्लज़ी जिसने अल्लम बिल क़लम, इल्म सिखाया कलम के साथ। तो गोया के जो बंदा पढ़ता है फिर वो लिखता है, लिखना सीखता है, उसको डबल इल्म आता है। सिर्फ पढ़ने से एक तरह का इल्म आता है, लेकिन लिखने से दोनों तरह का इल्म आता है। लिखने वाला भी, जो लड़का, जो तालिब इल्म, जो स्टूडेंट लिखता है उसको पढ़ना ऑटोमेटिकली आ जाता है। और इसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया पढ़, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की आयत को, कुरान पाक को पढ़ा, लोगों को सिखाया, लोगों को समझाया। तो ये सबसे अफजल काम है कि इल्म पढ़ना, क्योंकि हमारा दीन ही इल्म की बुनियाद पर है। सबसे पहले वही जो है ये आई है वो इकरा के नाम से आई है। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को सिखाया जो वो नहीं जानता था। जो वो नहीं जानता था वो अल्लाह ताला ने इंसान को सिखा दिया। इसकी अल्लाह ताला ने फरमाया है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला है, पैदा किया है, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। तो पहले कुछ भी नहीं जानता, अल्लाह ताला उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सिखाता रहता है। हरगिज़ नहीं, बेशक इंसान अलबत्ता सरकशी करता है। यानी इल्म सिखाने के बावजूद कुछ लोग सरकशी करते हैं, तो नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला उनको डील देता है। जैसे एक सूरह आराफ में 9वें पारे में आ जाती है, वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा फ़अतबअहु शैतान। अल्लाह ने फरमाया इनको एक बंदे की तिलावत पढ़कर सुनाओ, इस बंदे का किस्सा पढ़कर सुनाओ जिसको हमने अपनी आयतें दी हुई थी, तो वो उससे साफ निकल गया, तो फिर वो उसको शैतान ने अपने पीछे लगा लिया। तो ये वो माना है, यानी इंसान सरकशी करता है। हरगिज़ नहीं का माना मतलब हम यहाँ कह सकते हैं ख़बरदार, यकीनन, सच बात ये है, सच बात ये है बेशक इंसान सरकशी करता है। अर्रअहुस्तगना, कि वह अपने आप को बेपरवाह समझता है। पहले वो गरीब होता है, हम उसको अमीर करते हैं, रुपया पैसा देते हैं। जब वो अमीर होता है, चाहिए तो ये था कि वो शुक्र करता और ना शुक्र ना करता, लेकिन इसके मुकाबले में वो जब उसके पास पैसा माल दौलत आती है तो वो ना शुक्री करते हुए कुफर में बढ़ जाता है, बेपरवाह हो जाता है। इन्ना इला रब्बिका रुजआ, बेशक आपके रब की तरफ ही लौटना है। इस बंदे ने भी जो नाशुक्री करता है, नाफरमानियाँ करता है, पैसा आ गया, अमीर हो गया, तो हराम कामों में खर्च करना शुरू कर दिया, तो रब की तरफ ही इसने लौटना है। इसको तब पता चलेगा। यहाँ बात मुकम्मल हो गई। आगे अरअयतल्लज़ी यन्हा, क्या आपने देखा उस शख्स को जो मना करता है अब्दन, बंदे को, इज़ा सल्ला, जब वो नमाज पढ़े। तो इससे मुराद ये है कि अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से रोक दिया। तो उस बंदे ने, अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैंने तुमको नमाज पढ़ने से मना नहीं किया था। उसने ये बात 3 दफ़ा कही। जब 3 दफ़ा कही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से भी डांट दिया। फिर उसने कहा कि सबसे मेरी मजलिस और मेरी पार्टी बड़ी है, मेरी जमात मजबूत है, तो मैं सबको ले आऊँगा, और मुझसे ज़्यादा शहर में और कोई आदमी नहीं है मेरी जमात से ज़्यादा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया तुम अगर ये सारे ले आएगा तो हम भी जहन्नम के फरिश्तों को ले आएंगे। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू जहल ने कहा था, क्या तुम्हारे होते हुए ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा ज़मीन पर रखता है, सजदा करता है अल्लाह के सामने?
تو لوگوں نے کہا ہاں ایسا کرتا ہے۔ ابو جہل نے کہا لات اور عزا کی قسم، اس نے بتوں کی قسم اٹھائی، اس نے کہا اگر میں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن کو روند ڈالوں گا، یعنی اپنے پاؤں سے اس کی گردن کو روند ڈالوں گا، اوپر سے زور لگاؤں گا، زور سے دباؤں گا، یا اس کے چہرے کو مٹی سے لت پت کر دوں گا، یا اس کے چہرے پر مٹی پھینک دوں گا۔ تو اس طرح پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے یہی ارادہ کیا کہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھے۔ اس نے ایسا کیا تو اچانک ہی وہ پیچھے پلٹا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے، پیچھے واپس ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے اپنے یعنی کسی چیز کو ہٹا رہا ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے، کسی چیز کو پیچھے ہٹا رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا، لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی تنگ کرنے چلا تھا، ان کی بے عزتی کرنے چلا تھا اور ان کو مٹی میں لت پت کرنے لگا تھا، اب کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں وہاں گیا میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بہت ہی بڑی آگ کی کھندک تھی، جو بڑا ہولناک منظر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لو دنا منی لخطفتہ الملائکۃ عضوا عضوا، اگر یہ ابو جہل میرے پاس آتا تو مجھ سے بدتمیزی کرتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے، اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے اس بندے کے بارے میں؟ یہ جو ہے نا آرا آئیتا، حمزہ کا معنی ہوتا ہے کیا، رے را زبر را کا معنی ہوتا ہے، را مختلف معنی ہے، را یا را اس کے باب بنتے ہیں، لیکن را کا معنی اگر ہم چھوٹا سے چھوٹا کر لیں اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ کیا آپ نے دیکھا، یا اس کا معنی کہ آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو منع کرتا ہے ایک بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز پڑھنے لگے۔ آرا آئیتا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، جو بندہ یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہا ہے آپ کا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ان کان علی الہدی، اگر یہ ہدایت پر ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہوں تو پھر آپ کے بارے میں اے قرآن پاک پڑھنے والے، پھر تیرا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ او ہمارا بالتقوی، یا وہ حکم دیتا ہو تقوی کا، تو تیرا پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی جو آسانی کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مخاطب، اے پڑھنے والے، اے سننے والے، اے قرآن پاک کو یاد کرنے والے، سمجھنے والے، ذرا یہ میری بات سن۔ اے مخاطب، بلا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے؟ بلا یہ کوئی ایسا جرم ہے جسے منع کر رہا ہے؟ نماز پڑھنا کون سا جرم ہے جیسے یہ بندہ منع کر رہا ہے؟ اگر یہ نماز پڑھنے والا صحیح راستے پر ہوا یا تقوی کا، نیکی کا حکم دیتا ہوا، تو کیا یہ ایسے بندے سے یہ سلوک کرنا چاہیے؟ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، صحیح راستے پر ہے، تقوی والے کام کرتا ہے، تو ایسے بندے کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرنی چاہیے؟ اور یہ خود ارأیت ان کذب وتولی، اور آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے اگر یہ جھٹلاتا ہوا اور منہ پھیرتا ہوا؟ یہ ابو جہل کے بارے میں ہے کہ اگر یہ منع کرنے والا جھٹلا رہا ہو اور منہ موڑ رہا ہو، کیا اسے یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ وہاں تو اللہ کے نبی کو منع کرتا ہے، حالانکہ وہ کوئی جرم نہیں کام کر رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تقوی کا وہ حکم دیتے ہیں، اچھی باتوں کا وہ حکم دیتے ہیں، اسی طرح وہ صحیح راستے پر ہیں، تو وہ کیوں منع کرتا ہے؟ اگر یہ خود جھٹلا رہا ہے اور منہ پھیر رہا ہے تو کیا اس کو معلوم نہیں اللہ ہر چیز دیکھتا ہے؟ اور دوسرا، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو معلوم نہیں بان اللہ، بشک اللہ تعالیٰ یرا، دیکھتا ہے؟ تو اس کی ہم ایک تفسیر اس سٹائل سے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو نماز سے منع کرنے والا ہے، نماز سے منع کرنے والا نماز سے روکنے کی بجائے، اور اگر یہ خود ہدایت پر آتا، ہدایت کی طرف آتا، یا خود نیکی کی طرف آتا، یہ بھی آگے نیکی کا حکم دیتا اور یہ اچھے کام کرتا، تقوی والے کام کرتا، تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ سٹائل ہے،
یعنی جو منع کر رہا ہے اگر یہ خود نیکی والے کام کرتا، تقوی کا حکم دیتا ہوتا، ہدایت کے راستے پر ہوتا، نماز پڑھنا ہوتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا اگر یہ ابو جہل ایسے کرتا تو۔ کلا ہرگز نہیں، یا یقیناً حق بات یہ ہے، لئن لم ینتہی، البتہ لام کا معنی البتہ، مطلب قسم کے لیے، اگر لئن لم اگر یہ نہ باز آیا، اگر ایسے یہ کاموں سے نہ باز آیا، لنصفعا بالناصیہ، البتہ ہم ضرور پکڑ لیں گے بالناصیہ، پیشانی کے بالوں سے۔ تو اس کا معنی پیشانی سے کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے، یا نصفعا کے اندر ہی معنی ہے کہ ہم اس کو گھسیٹیں گے ضرور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، جو پیشانی کے ان بالوں کے ساتھ، کاذبہ جو جھوٹے ہیں، خاطیہ جو خطا کار ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، ایسے بال یا ایسی پیشانی، ایسا اس کا دماغ ہے اندر سے جو خطا کار ہے، غلطیاں کرنے والا ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَہ، تو وہ بلا لے نادیہ اپنی جماعت کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ عن قریب، سین کا معنی ہوتا ہے عن قریب، نون کا معنی ہوتا ہے ہم، عن قریب ہم بھی بلائیں گے الزبانیہ جہنم کے داروغے کو، جہنم کے فرشتے کو۔ کلا ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا، اس کی بات نہیں ماننی۔ لا تطیعہ، نہ تم اطاعت کرنا اس کی، واسجد سجدہ کرو، واقترب اور بہت قریب ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو کر، پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرو۔ اس کا مطلب تو اس میں ایک اسلام اور صورت میں اسلام کی تعلیمات کے لیے سب سے پہلا کام ہے علم، پڑھنا جاننا، اور پھر دوسرا اس کی بطور ابو جہل کے ساتھ اس کو تعلق قائم کر دیا گیا ہے کہ تعلق، یعنی ابو جہل ایسے کاموں سے منع کرتا تھا، یہ اس کا پہلا بندہ تو ابو جہل ہی ہے، لیکن یہ عام ہر کسی کے بارے میں ہو سکتا ہے جو بندہ گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اسلام سے روکتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جہنم کے دروغوں کو بلائیں گے، تم نے ان کی بات نہیں ماننی، تم نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے اور اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے۔